السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 42 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت 18 میں فرماتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتے اور اہل علم نے بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا اپنی ذات سے کی ہے اور اس کے بعد فرشتوں کو ذکر کیا ہے، پھر تیسرے نمبر پر اہل علم کو بھی یہی فضل سے اور شرف سے اظہار کے لیے کافی ہے یہاں پہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کی جو گواہی دی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی مالک نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی واحد ہے جن کی عبادت کی جائے۔ اور یہ گواہی خود اللہ نے دی ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر فرشتے آتے ہیں، اور تھرڈ نمبر پر کون آتے ہیں؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، یعنی کہ علم والے، جو علم جانتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں نا، تو علم ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، وہ غور فکر کر کے وہ جان جاتے ہیں کہ واقعی میں اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی اور معبود ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مدبر ہے۔ تو اس آیت سے اہل علم والوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرسٹ نمبر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، سیکنڈ نمبر پر فرشتے ہیں، اور تھرڈ نمبر پر کس کو رکھا گیا ہے؟ علم والوں کو۔ تو اس سے علم والوں کی بہت فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان اہل علم میں شامل کرے، اور اس علم کے راستے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 253 ٹو 257 تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی ہیں، اور روح القدس یعنی جبریل کے ساتھ اس کی مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کو فضیلت دی ہے بعض کے اوپر بعض کی، یعنی کہ بعض رسولوں کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، یعنی ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے
ہم نے کلام کیا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بعض سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کلام کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام، یہ تینوں انبیاء ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام جب پیدائش ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے تب بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر پر گئے تھے اللہ کے پاس میں، تو اللہ سے انہوں نے بات کی تھی، گفتگو کی تھی۔ تو یہ تین رسول ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے باغ کے پھول تو پھول ہی ہوتا ہے، مگر ہر پھول کی رنگت، اس کی خوشنمائی اور خوشبو جدا جدا ہوتی ہے، اور جس طرح بعض پھولوں کی قیمت اور اہمیت بعض پھولوں سے زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح باغ نبوت ان پھولوں کا بھی معاملہ ہے جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے اور ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان رسولوں میں سے بعض کو یہ مقام بلند نصیب ہوا کہ ان سے بالراست اللہ نے کلام کیا، یعنی کہ وہ رسول تھے اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور آدم علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجات کے اعتبار سے بھی بلندی عطا فرمائی، یعنی بعض انبیاء کے درجات کو دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ بلند فرمایا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کو فضیلت دی، اور کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ معجزات دیے، کسی رسول کو کچھ معجزات دیے، کسی رسول کو کچھ معجزات دیے۔ پیچھے ہم لوگ نے جہاں پہ لاسٹ میں پارہ ختم ہوا، سیکنڈ پارہ، وہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے، اور ان کا کیا ایک معجزہ خاص تھا، ہم لوگ انشاءاللہ آگے قرآن میں ہی پڑھیں گے۔ وہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ وہ جب بھی اپنے ہاتھ میں ایک لوہا، سخت لوہا لیتے، اور وہ لوہا جو تھا میلٹ ہو جاتا تھا، پگھل جاتا تھا، جس کے ذریعے سے وہ جنگی لباس تیار کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات دیے تھے، اور وہ ایسی تلاوت کرتے تھے کہ ان کی تلاوت کے ساتھ سارے پہاڑ، چرند پرند سب کے سب ان کے جو داؤد لہن میں ساتھ لہن کرتے تھے، یعنی کہ تلاوت کرتے تھے ان کی جو کتاب تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ معجزات دیے تھے۔ پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصا دیا، یا بیدا دیا، سمندر کو جو ہے پھاڑا، ہم لوگ پڑھ چکے پیچھے، اور بہت سارے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے۔ پھر اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزات دیے، یعنی جس رسول کو اللہ نے معجزات دیے، اس کے جو وقت تھا، اس وقت اس کا زور تھا، تو اللہ نے ان کے جو اس وقت کے جو زور تھا اس کو ختم کر کے اپنے جو رسول ہیں ان کو ایسے معجزات دیے تاکہ اس وقت جو چیزیں چل رہی تھی وہ چیزیں پست ہو جائیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو طب تھا، یعنی کہ علاج وغیرہ تھا، اس کا بہت زیادہ زور تھا، یونانی چیزوں کا بہت زیادہ زور تھا، اور دوا علاج کا اس وقت کافی زور تھا، میڈیسن یعنی میڈیکل کا کافی اس وقت زور تھا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے کے سارے بڑے سے بڑے میڈیکل اس کے آگے ان کے اس وقت کے فیل ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ کسی بھی اندھے یا کوڑی کو چھوتے تو اس کو شفا مل جاتی تھی، یعنی کہ جو اندھا ہوتا تھا، پیدائشی اندھا ہوتا تھا، وہ اچھا ہو جاتا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آتی تھی، اور جب وہ کسی برس اور کوڑی والے کو چھوتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی تھی، وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ پھر اسی طرح سے جو مردے ہوتے تھے وہ زندہ ہو جاتے تھے، اور وہ سب کچھ کہتے تھے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ ان کی ساری میڈیکل، ساری اس وقت کی ساری ریسرچ سب فیل ہو گئی۔ اتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، پھر بھی لوگوں نے نہ مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے، تو اس وقت میڈیکل کا کافی زور تھا۔ پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معجزات دیے، اس وقت جادو کا بہت زور تھا،
جادو بہت زیادہ زور شور اس وقت پہ چل رہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا اور یدا بیدا جیسے معجزات دیے، بھری محفل میں، بھری مجلس میں ان سب جادوگروں کے جو 70,000 جادوگر تھے، سب کے سب جادو کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے، پست ہو گئے، نیچے ہو گئے، اور سب کے سب اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے، اور انہوں نے مان بھی لیا تھا کہ واقعی میں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہی معجزہ ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ اس طرح سے وہ سب کے سب جو ہے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن سرکش لوگوں نے اس کے باوجود بھی نہیں مانا، جو نہیں ماننے والے تھے۔ پھر اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اس وقت کیا تھا؟ شعر و شاعری کا بڑا زور تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کا نزول کیا تو بڑے سے بڑے جو شاعر تھے اور شاعری لکھنے والے جو رائٹر اور پوئٹر جو تھے، سب کے سب جو ہو گئے پست ہو گئے، فیل ہو گئے۔ ایسا قرآن، ایسا کلام، ایسی کتاب اللہ کی طرف سے معجزاتی نازل ہوئی کہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے۔ ایسا قرآن، ایسا کلام، ایسی بات تک کہ وہ نہیں لا سکے، ایسے اس کے جیسا نا کوئی حروف بھی نہیں لا سکے، اور ان کو چیلنج بھی دیا گیا کہ اگر تم لا سکتے ہو نا تو اس جیسا قرآن کی جیسی کوئی ایک آیت بھی تم لکھ کے لے آؤ، تو پھر وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وقت میں شعر کا اور شاعری کا بہت زور تھا۔ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزہ نازل کیا تو پھر بڑے سے بڑے شاعروں کی شاعری میں کیا ہو گئے؟ وہ سب فیل ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے جب بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جو معجزات دیے، اس وقت کے لوگ اس دور میں وہ چیزوں پہ فیل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں منہم من کلم اللہ ورفع بعد، بہت سارے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے جو ہیں، یعنی کہ ان میں سے کچھ، یعنی کہ جو رسولوں میں سے جو کچھ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، ورفع بعضهم، اور کچھ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے درجات بلند کیے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کی، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ، اور ہم نے ان کی یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی بروح القدوس۔ تو روح القدوس سے مراد یہاں پہ جبریل امین ہے۔ جبریل امین یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مراد جبریل امین ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ اور قتال نہ لڑتے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور نہ کرے، اور اس صورت میں ان سب کا دین کیا ہو جاتا؟ ایک ہو جاتا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ایمان لانے پر ایک ہی ایمان سب لے آتے اور ان سب کا جو ہے دین پھر ایک ہو جاتا، پھر کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن اس سے کہ سارا کا سارا نظام کیا ہو جاتا؟ چوپٹ ہو جاتا نا۔ جب سب مسلمان ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتا تو آزمائش کس چیز کی تھی؟ آزمائش تو کسی چیز کی نہیں تھی نا۔ تو انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا امتحان لینا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ ان کو معلوم کرانے کے بعد کون سا ایسا شخص ہے جو اس ہدایت پر اپنی مرضی سے چلے، یا کون ایسا شخص ہے جو اس ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے اتباع کرے۔ اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ وہ آپس میں لڑتے، یعنی کہ جو لوگ رسولوں کی بڑی بڑی نشانی، بڑی بڑی معجزات دیکھنے کے بعد بھی سرکش لوگوں نے نہ مانا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا جادوگر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جادوگر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، ان کو جو جن وغیرہ لگ گیا ہے، اس طرح سے جو رسولوں کا انکار کیا، اور رسولوں کا انکار کرنے والے جو لوگ تھے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے جو ہے نا آج جو دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے جو انتخاب کرنے پر ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کا وہ ٹیسٹ چل رہا ہے،
ان کا ایگزام چل رہا ہے، ان کو عقل اللہ نے دی، ان کو جو تدبر دیا، ان کو غور فکر دی، ان کو سوچ دیا، ان کو دل دیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھیں، وہ ٹیسٹ کریں، وہ جانچے، وہ پرکھیں، اور پھر کیا کرے، ان کو جو صحیح راستہ ملتا ہے اس پر وہ چل کے ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ جو روگردانی کرے گا، جو اعتراضات کرے گا، جو رسولوں کے راستے سے منہ موڑے گا، تو پھر کیا ہے اس کے لیے، تو پھر کیا ہے، والکافرون، اور وہ جو کافرون جو ہیں، وہ جتنے بھی لوگ کفر کرنے والے ہیں، من آمن ومنہم من کفر، یعنی کہ من آمن، اور جو کوئی ایمان لیا ان میں سے، من کفر، جس نے بھی کفر کیا، اور جو بھی کوئی کفر کرے گا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نا تو آپس میں مقتتل، نہ لڑتے آپس میں، یعنی کہ ایک کافر جو ہوتا ہے ہمیشہ توحید والوں سے لڑتا ہے نا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور حق معلوم نہیں ہوتا، حق کا جو ہے انکار کر رہا ہوتا ہے، ہدایت اس کو ملتی نہیں ہے، اور وہ ایک باطل معبود کی طرف سے وہ حق والوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو قتل، جدال، اور جو ہے لڑائی جھگڑا اس طرح سے جو مچا ہے، تو پھر کیوں؟ کیونکہ لوگ ہدایت کے راستے سے انہوں نے روگردانی کی، ہدایت کے راستے سے منہ موڑا، رسولوں کی بات کا انکار کر کے خود رسولوں سے ہی انہوں نے جنگ جدال کیا، اور جو بھی رسول کے پیغام لانے والے تھے، بات پہنچانے والے مبلغ تھے، ان سے بھی انہوں نے اسی طرح سے جنگ لڑائی جدال کیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا، وہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا وہی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو دنیا میں لوگوں نے بینات دیکھ لی، بڑی بڑی آیات دیکھ لی، ان کے پاس جو ان کے رسول لے کر آئے، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے لیکن بعض جو تھے مسلمان ہو گئے، اور بعضوں نے کیا کیا، کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہی دنیا بنائی اسی لیے نا، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، ہم سب پیپر دے رہے ہیں۔ غیب کی خبر کیا ہے، ہمیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے پہنچا دی، ہمیں اتنی خبر ہے، باقی کیا ہے، ہم سب کا ایمان بالغیب ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، بس ہمارا کیا ہے، ہم نے کچھ بھی دیکھا نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے، علم جو ہمارے پاس آیا ہے وہ قرآن و سنت کے ذریعے سے، اور یہ جو ہدایت ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر کسی کو ہدایت مل جانا بہت آسان نہیں ہوتا ہے، ہدایت مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان گھرانے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، نالائق ہوتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم کے گھرانے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کا قرآن سے اور سنت سے اور روزوں سے اور اسلام سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ کیا ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم کے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ کیا ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ہدایت دی ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر کیا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت ملتی ہے ان کو جن کے دل میں تڑپ اور للک اور اللہ کی طرف آنے کی خواہش ہوتی ہے، جو اللہ سے بھاگتا ہے، جو اللہ سے پیٹھ پھیرتا ہے، جس کو اسلام پسند نہیں ہے، جس کو دین نہیں پسند ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل جاتے ہیں۔ تو ہدایت اور گمراہی کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتے، سب مسلمان ہو جاتے، کوئی بھی ہندو نہیں ہوتا، کوئی بھی کرسچن نہیں ہوتا، لیکن پھر ٹیسٹ کس بات کا رہتا ہے نا، پھر عمل اور سزا اور جزا پھر کیسے ملتا ہے انسانوں کو نا، تو پھر ایگزامینیشن کا جو رزلٹ ہوتا پھر وہ کیسے ملتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ جو ہونا ہے، یہ اتنے سارے فرقوں میں انسان آج جو بٹا ہے، آدم علیہ السلام کے جو اولاد ہیں نا، یہ سارے کے سارے، یہ سب اتنے دھرموں میں، اتنے ریلیجیس میں جو بٹی ہوئی ہیں، یہ سب کیا ہے، ٹیسٹ چل رہا ہے، کون ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان لائیں گے، اور کون ہے جو اس میں سے پیٹ پھیرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر رسولوں کی فضیلت بتائی، اور بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے رسولوں سے باتیں بھی کی ہیں، ان کو درجات کی بلندی بھی کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے بینات دیے اور روشن نشانیاں دی، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مدد بھی کی جبریل امین کے ذریعے سے۔
وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی میں نشانی عطا کی، اور بینات سے مراد قطعی دلائل اور برہان ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین سچا ہے جسے آپ بنی اسرائیل کے پاس لائے تھے، اور آپ اللہ کے بندے ہیں اور سچے رسول ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ، اور ہم نے روح القدوس کے ذریعے سے یعنی کہ جبریل امین کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ آیت 255، آیت 254، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید فروخت ہوگی اور نہ کوئی شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، اور کافرین جو کافر ہے وہی کیا ہے، وہی ظالم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس نے انہیں رزق جو دیا ہے نا، اس میں سے اس کے راستے میں یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یعنی نیکی کے راستے میں بھی خرچ کرے، تاکہ اپنے جو اللہ تعالیٰ ہے نا اس کے پاس اس کا جو ثواب ہے وہ جمع ہوتا رہے۔ نیز تلقین فرمائی ہے کہ وہ دنیا کی اس زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرے، دیر نہ کرے، من قبل ان یاتی یوم، یعنی کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس کی موت آ جاتی ہے نا اس کی قیامت بھی واقع ہو جاتی ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے، اور انسان کی موت بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا بھی کوئی کسی کو علم نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے من قبل ان یاتی یوم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے تم خرچ کرو، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ تو کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی تجارت ہوگی، اور نہ تو کوئی دوستی اور سفارش ہو سکے گی، یعنی کہ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا انسان، اور نہ اس کی طرف سے مال کو بطور فدیہ قبول کیا جائے گا، یعنی کہ ایک جو شخص ہے اس کی جو ہے نہ تو کوئی اس کی سفارش کرا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دوستی بچا سکتی ہے، نہ کوئی کسی بھی طرح کی خرید فروخت اس کو بزنس اس دن کوئی سودا کام آئے گا، اور نہ کوئی بھی ایسا فدیہ اس کو دے کر کے چھڑایا جا سکے گا کہ آج وہ چھوٹ جائے۔ فدیہ یعنی کہ کسی کو کچھ مال یا سودا دے کر کے، سامان دے کر کے انسان کو چھڑا لیا جاتا ہے، جیسے ضمانت بولتے ہیں نا ہم لوگ عام لینگویج میں، جیسے کسی کو کوئی پولیس پکڑ کے لیے جاتی ہے تو پھر ضمانت کے کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، تو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ پولیس وغیرہ چھوڑ دیتی، تو اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو فدیہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن نہ قبول کریں گے، یعنی کہ انسان بھلے اس کے پاس تو وہ کچھ ہوگا نہیں اس دن، اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ زمین کے برابر سونا دے دے اس کو، یعنی کہ پوری زمین برابر سونا دے دیا جائے، وہ پیش کرا جائے، تب بھی کیا ہوگا، کوئی بھی دوستی کوئی بھی اس کو اس دن نہ بچا سکے گی، نہ فدیہ بچا سکے گا، اور نہ زمین برابر سونا بھی پیش کیا جائے گا وہ بھی نہیں اس شخص کو بچا سکے گا، اور نہ کسی کی دوستی اس کے کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ داری اس کے کام آ سکے گی، کیونکہ جو ہے نا انسان جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کا غضب اور غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو بخیلی اور کنجوسی نہیں پسند ہے، تو ایمان والوں سے اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم کیا کرو، انفق، وہ خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہے ہم نے تم کو، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا ہے کیا نا، سب کچھ دیا ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، تو ہم خرچ کریں گے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے تاکہ ہمیں اس کا آخرت میں اجر مل سکے، آخرت میں ہمارے لیے نیکیوں کا انبار لگ سکے، سب کچھ سمیٹ کے نا بینک اکاؤنٹ میں بڑے بڑے اس میں اکاؤنٹس میں مت جمع کرو، بینک بیلنس مت بناؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا آخرت میں تمہیں اجر دیں گے، اور اس سے پہلے جلدی سے خرچ کرو، کہا جا رہا ہے کہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع، کی اس سے پہلے کہ وہ دن ہی آ جائے جس دن کوئی بھی تجارت، کوئی بھی بزنس، کوئی بھی سودا کام نہیں آئے گا، نہ کسی بھی طرح کی دوستی کام آئے گی، نہ کسی طرح کی کوئی سفارشی کوئی کام آ سکے گا نا۔
آج دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہاں، ٹھیک ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو ہماری سنتے ہیں، لیکن کہیں ایسا ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خدا نخواستہ ناراض ہو گئے، چلو ہم اس ولی اولیاء پیر مرید کو بھی اپنا کیا بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، شفاعت کے لیے ان کے پاس بھی جاتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں نا، اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ بندوں کے پاس آ جاتے ہیں، وہ بندے جن کو خود خبر نہیں ہے کہ ان کا جو اس وقت وہ ہے کہاں، وہ تو عالم برزخ میں ہے، وہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ محسوس کر سکتے ہیں، ان درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں، کس لیے کہ وہ ہماری شفاعت کرا سکیں گے، ہماری سفارش کرا دیں گے، ہمارے لیے اللہ سے جو ہمارے لیے ریکویسٹ کر دیں گے، تو کتنا بڑا وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ولا خلت ولا شفاء، نہ تو کوئی کسی بھی طرح کی اس دن قیامت کے دن دوستی کام آئے گی، نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی سفارش، کسی کی سفارش کام آئے گی، اور جو کفر کرنے والے ہیں نا وہی ظالم ہے۔ آیت 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اس نے اسے دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، اور وہ بلند تر اور نہایت عظیم والا ہے، نہایت عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہاں پر توحید اور اللہ کی توحید یہاں پہ بتائی ہے کہ اللہ کیا ہے، توحید پر ہے، اللہ کی توحید کے دلائل یہاں ہے، اللہ کی جو ہے صفات یہاں پہ بتائی گئی ہے، اور یہ آیت عظیم کہلاتی ہے، اور ہم سب اس کو آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی جو کرسی ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں حدیثوں سے، پہلے ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی جو یہ ہے، جو قرآن مجید کی تمام آیت میں عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ مسلم کی حدیث 810 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھے اور فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو سوائے موت کے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھے جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور طویل حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک لمبی حدیث میں سے ہے، اس میں ان کا زکوٰۃ الفطر کا حفاظت پر معمور ہونا، ایک شخص کا 3 دن آ کر چوری کرنے کی کوشش کرنا، 2 مرتبہ گرفتار ہو کر منتیں کر کے چھوٹنا، اور تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر انہیں یہ بتانا مذکور ہے کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا، اور تمہیں صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے سارا قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اس نے تمہیں سچ بتایا، حالانکہ وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، وہ جو 3 دن سے جو چوری کرنے والا جو شخص تھا وہ شیطان یعنی ابلیس تھا۔ یہ بخاری کی حدیث میں سے ہے، جس کا جو نمبر ہے وہ 5010 ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت تھی آیت الکرسی کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ معبود ہے، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی تعالیٰ تمام مخلوقات کا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے اور اسے کبھی بھی موت نہیں آ سکتی ہے، اور وہ دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ خود ان سب سے بے نیاز ہے، اور جب کہ وہ اپنے وجود اس کے حکم کے بغیر قائم ہی نہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ساری مخلوقات سب کے سب کو قائم کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، یعنی کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ الحی القیوم، لیکن اللہ کی ذات ہے، وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گی، وہی باقی رہے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی، یعنی وہ ہر قسم کے نقص سے اور غفلت سے پاک ہے، یعنی کہ نیند اور اونگ کیا ہے؟ ایک غفلت ہوتی ہے، ایک جو ہے کمزوری ہوتی ہے، ایک ویکنس ہوتی ہے، ایک جو کوئی بھی ایک جاندار ہے نا، اگر اس کو نیند نہیں آئے گی تو پھر کیا ہے؟ وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ایک طرح سے ایک نقص اور ایک عیب ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر ایسا کوئی بھی نقص اور کوئی بھی عیب نہیں ہے، نہ تو اللہ کو اونگ ہی آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کو نیند آنے لگتی ہے، تو جب وہ بیٹھا ہوتا ہے تو جب نیند آنے لگتی ہے، نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں، وہ بک وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا کچھ ہاتھ میں لیے ہوا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، اکثر انسان بک پڑھتا رہتا ہے، چیئر پہ بیٹھا رہتا ہے، پڑھتے پڑھتے اس کو جب نیند کے جھپکے آتے ہیں تو کتاب کیا ہوتی؟ ہاتھ سے چھٹ جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں اونگ آ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ اونگ بھی نہیں آتی ہے نا، یہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو اونگ آتی تو یہ سارے زمین اور آسمان کیا ہوتے؟ سب کے سب ختم ہو جاتے، سب کریش ہو جاتے، سب ٹکرا جاتے آپس میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتے ہیں، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور کیونکہ جو نیند ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے موت کی چھوٹی بہن بھی کہا جاتا ہے نا، یہ موت کی ایک چھوٹی بہن ہے نیند، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حی اور قیوم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے اور غفلت سے پاک ہے، اور اسے اپنی مخلوقات کے بارے میں ذرہ برابر بھی ظہول نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہر جاندار کے کام کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے اور باخبر ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے چھپی رہ سکتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، یعنی اس پر غنودگی اور اونگ غالب نہیں آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند ہی غالب آتی ہے،
کہ جو کہ اونگ سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 4 باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نہیں سوتا ہے اور نہ اس کے یہ شایع شاں میں ہے کہ وہ سوئے، اور وہ میزان کو جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اور اگر اپنے حجاب کو وہ دور کر دے یا ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار و تجلیات سے مخلوق میں ہر وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے جس پر اس کی نظر پاک پڑے، یعنی اللہ کے نور سے ساری مخلوق جل جائے۔ تو اللہ کے اوپر ایک حجاب ہے، یعنی کہ اللہ کے نور کے اوپر ایک حجاب پڑا ہوا ہے، ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ ساری مخلوق اسی کی غلام ہے، اسی کی مملوک میں ہے۔ ہر چیز، ہر آج جتنے بھی دنیا ہے اور کائنات ہے، چاند ستارے، فرشتے، جنات، ہر چیز اللہ کی غلام ہے، وہی مالک ہے۔ ہر چیز پر اسی کا غلبہ ہے، وہی ہر چیز پر غالب ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے آسمان ہے اور اسی کے لیے زمین ہے، وہ سب کچھ اسی کا وہی مالک ہے ہر چیز کا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی سفارش کر سکے؟ یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ سے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اتنی واضح آیات ہے نا، اتنی واضح آیات۔ اگر ایسی آیات جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا انہیں پڑھ لے تو شاید وہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر نا اس سے سفارش کر سکے، یعنی کہ اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کبریائی کی وجہ سے کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی دوسرے کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ زیر ہو جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے حالت سجدہ میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر داخل ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ سفارش کی بھی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، ایک حد مقرر ہے، انلیمیٹڈ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا اور اس پر وہ عمل بھی کرتا ہوگا، اس کے اعمال بھی اس کے مطابق ہوں گے، تو وہ سارے کے سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ شرک نہ کرتا ہو۔ شرط یہی ہے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو۔ اگر اس نے شرک کیا، اگر وہ اس کے دل میں کسی غیر اللہ کے نام کا عقیدہ ہوا کہ فلاں ہماری سنتے ہیں، فلاں ہماری بگڑی بنا دیں گے، فلاں ہمارے جو مددگار ہیں، فلاں ہماری پکار سن رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اس نے کسی اور کو ولی اور ناصر و مددگار سمجھا، اس کو پکارا، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھا، تو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جنت میں نہ لے جا سکیں گے، جنت میں نہ لے جا سکیں گے۔ ان کو بھی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ جنت میں کن کو لے جا سکیں گے؟ جو لا الہ الا اللہ پہ جو ان کا ایمان ہوگا اور ان کا عمل بھی ہوگا، وہی لوگ جنت میں ان کو لے جا سکیں گے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جنت میں لے جا سکیں گے، ان کے لیے بھی حد مقرر ہے نا۔ تو سفارش اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے حکم کہ وہ سفارش کرے، تب وہ سفارش کریں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، ہر کوئی نہیں سفارش کر سکتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث میں سے تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھی، اور اس کا نمبر ہے 4712۔ تو ایک طویل حدیث تھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہر کوئی جو سفارش کر لے، اور کسی کا تو کوئی بھی سفارش کر ہی نہیں سکتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہی سفارش کر سکتے ہیں نا۔ سفارش کی وجہ سے آج کیا ہے، سارے معاملات جو ہے گڑبڑا گئے ہیں،
سفارش کرانے کے ہی چکر میں وہ لوگ اولیاء اللہ اور ولی اللہ اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت دور ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتے ہیں، اللہ بہت بڑی ہستی ہے، اللہ کے پاس جانے کے لیے ہمیں ایک سیڑھی کی ضرورت ہے، ایک وکیل کی ضرورت ہے۔ تو بس یہ کیا ہے، جس کے یہ عقیدہ ہے، جس کی یہ سوچ ہے، تو بس سمجھ لیجئے وہ کیا ہو گیا، راہ سے بھٹک گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اس کو نہ مل سکے گی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ جو اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دستر حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم میں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر جو اللہ چاہے معلوم کرا دے اور جس پر چاہے وہ مطلع فرما دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کوئی علم عطا فرما دے۔ غیب کا بھی علم ہوتا ہے نا، تو وہی اللہ تعالیٰ رسولوں کو عطا فرماتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو رسولوں کو بھی کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کرسی اللہ تعالیٰ کی دونوں قدموں کی رکھنے کی جگہ اور عرش الہی کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا، یعنی کہ ایک یہ غیب کی خبر ہے۔ کرسی اکثر کیا کہا جاتا ہے، کرسی کہا جاتا ہے بیٹھنے کی جگہ کو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جو یہاں پہ کرسی کی بات کہی گئی ہے، وہ کرسی ہمارا کیا ہے، ہم لوگ صرف اتنا ہی سوچ سکتے جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں نا، ایک ہم معمولی انسان ہے، حقیر انسان ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ کرسی کیا ہے، دراصل یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ ان کی تعویل کے پیچھے ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں اور ایسے کہہ دینا، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ قرآن و سنت نے نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے، لیکن ابن عباس کی اپنی جو ہے نا رائے ہے، روایت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بتایا ہو۔ بہرحال اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث اور صحیح جو سند ہے یا قرآن کریم ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتاتا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو کرسی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی دونوں قدموں کی رکھنے کی جگہ ہے۔ کرسی کے بارے میں بہت سے مفسرین نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، تو تعویلیں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن کیا ہے، جب ہمیں قرآن و سنت کسی چیز کے بارے میں علم نہیں دیتا ہے تو ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے، ایز اٹ از رہنے دینا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اب کرسی کیسی ہوگی، جیسے کرسی ایک بادشاہ کی ہوتی ہے ویسی کرسی ہے، ایسی کرسی ہے تو ویسی نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، بس کرسی آیا ہے، کرسی ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ یہ اللہ کی کرسی یہ کیسی ہوگی، واللہ عالم، یہ اللہ کی غیب کی خبریں ہیں، ہمیں ان کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ جو اللہ نے سب سے پہلی آیت کیا بتائی ہے اس میں، اللہ لا الہ الا هو، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اس پر عمل کر کے اس پر ہمیں اپنے کیا کرنا، ایمان رکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس پہ ہمیں تدبر کرنا ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں، اور ابن عباس کی ایک اور ہی روایت میں ملتا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو پھیلا کر آپس میں ملا دیا جائے تو کرسی کی وسعت کے مقابلے میں ایسے ہو جیسے کہ بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کہ انہوں نے اپنا ایک رکھا ہے پوائنٹ آف ویو، ابن عباس کی روایت ہے، اور ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جو بھائی تھے نا، ان کے بیٹے تھے، ابن عباس تھے، چچا زاد بھائی تھے ان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو ہے رضی اللہ عنہ بھی ہے ابن عباس، اور اللہ نے ان کو علم دیا ہوگا، تو ان کا انہوں نے بتایا ہے کہ کرسی دراصل کیا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اگر پھیلا کر بڑا سا جیسے چادر ہوتا ہے نا، اس طرح سے پھیلا کے ملا دیا جائے، اور پھر اگر کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کہ بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ بڑا سا ریگستان ہے، اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کیسے ہیں، بڑے سے ریگستان میں ایک انگوٹھی کے چھلے کے مانند ہے نا، سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی ہے، ایک بس مطلب ایک ہماری تھاٹس جا سکتی ہے کہ ہم سوچیں کہ کتنی بڑی اللہ کی کرسی ہوگی، خود اللہ کی جو شان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کیسی بڑی ہوگی، یہ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کی حفاظت نہ اس کے لیے گراں ہے یعنی مشکل ہے، اور نہ اسے مشقت میں مبتلا کرتی، بلکہ اس کے لیے تو یہ بے حد سہل اور آسان ہے۔
وہ ہر جاندار کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمام اشیاء کا نگہبان ہے، جسے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی نہ غائب ہے۔ تمام اشیاء اس کے سامنے حقیر اور ذلیل ہیں، اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی اور اس کے سامنے محتاج و فقیر ہے۔ وہ غنی ہے اور حمید ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اور جو ہے وہ بہت بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہر چیز کے نگران ہیں، ہر چیز ان کے نگاہوں میں ہے، ہر چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ کو علم ہے، اور وہ جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ مخلوقات کیا ہے، جب بھی کوئی کام کرتی ہے نا، اس سے سوال جواب ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کا محاسب ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے، اور عالی رتبے والا اور جلیل القدر ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی سب سے اعلیٰ ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہ تھی آیت الکرسی، اور بہت شارٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور اگر ڈیٹیل میں بہت زیادہ جاتے تو کافی لمبی آیت ہے، تو بہت خوبصورت آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، تو ضرور اس کو رات میں سونے سے قبل یعنی سونے سے پہلے پڑھا کرے۔ گھر سے باہر نکلے ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ لے، حفاظت میں آ جاتا ہے بندہ۔ بہت عظیم آیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، یعنی دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسی روشن اور واضح دین ہے، اس کے دلائل اور برہان، اور یہ دین اس بات کا قطعاً محتاج نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اس میں داخل کیا جائے، بلکہ یہ تو کیا ہے، یہ تو خود واضح اور روشن دلائل پر اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر تو جو بھی کوئی تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً ایمان لے آتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ جوان یعنی یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی سے آزاد ہے، جدھر چاہے وہ چاہے، جدھر چاہے تو وہ کفر اختیار کرے، کفر پر قائم رہے، اور چاہے تو وہ اسلام لا کر ہدایت کے رستے پر وہ آ جائے۔ تو ہر شخص کو آزادی اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دین ہے، جو اسلام ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو ان لوگوں کو یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے نا۔ ایسی آیتیں وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اس کو وہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ کبھی بھی تم کیا نہ کرو، لوگوں کو مجبور نہ کرو کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور جو ہے بس اسلام پھیلے، اور اسلام جو تلواروں سے کاٹ مار دیں، ورنہ انسان اسلام میں نہیں آتا تو پھر کیا کرتا، مار دیا، کاٹ دیا تھا۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے ہمارا کیا ہے، زبردستی نہیں کرتا ہے۔ تمہاری مرضی تم اسلام لے آؤ، اگر تمہاری مرضی تم اسلام نہیں لاتے تو تمہاری مرضی ہے، لوگوں پر جبر نہیں کر سکتے ہیں ہم۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قد تبین الرشد من الغی، اور گمراہی بے شک جو ہے واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اور گمراہی کو۔ اور اس میں یعنی کہ اس میں جب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، تو اس سے مراد ہم جو نا غیر مسلموں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن اکثر یہ جو آیت ہے مسلمان لوگ اپنے اوپر ہی لے لیتے ہیں۔ یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا آئیے آپ نماز پڑھیے، ایک مسلمان سے جب کہا جاتا ہے نا آپ نماز پڑھیے آئیے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، آپ زبردستی ہمیں نماز کے لیے مجبور مت کیجیے، ہمارا جب اچھا ہوگا ہم پڑھ لیں گے، نہیں اچھا ہوگا نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔
تو پھر یہ آیت کا جو حوالہ دینا بالکل غلط ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ غیر مسلم کو آپ زبردستی اور جو ہے بندوق کی جو ہے نوک سے اور یہ تلوار کی دھار سے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہی ہو جائے۔ لیکن ہاں، ایک مسلمان جو ہے نا، ایک مسلمان بچہ ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اب اس کے والدین اگر اس کو نماز کے لیے زبردستی یا ڈانٹیں گے نہیں تو پھر بچے کو نماز کا کب آئے گا؟ آپ اسکول بھیجنے کے لیے تو بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں، آپ جا، اور مائیں جو ہے نا کتنا زیادہ سختی کر کے اسکول تو بھیجتی ہیں، پھر نماز کے لیے کیوں نہیں زبردستی کرتی نا؟ تو کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ تو پھر بچوں کو تو زبردستی جو ہے بھیجیں، بچوں کو ایسی مجلس میں لے کے جائیں، بچوں کو یعنی کہ تبلیغ کی جگہوں پہ بھیجیں، بچوں کو درس کی جگہوں پہ بھیجیں، بچوں کو نماز کے لیے بھیجیں، 5 وقت کی نماز کے لیے بھیجیں، اور بچیاں ہیں تو ان کو نماز کے لیے جگائیں، نماز کے لیے کھڑا کریں، ان کو پیچھے لگے رہے۔ تو اپنے گھر میں اپنے بھائی بہن، بچوں، اپنے رشتہ دار جو مسلمان ہیں ان کو آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں آئیے نماز پڑھیے، ایک مسلمان کو آپ دین پہ لا سکتے اس طرح سے، لیکن غیر مسلم کے لیے ہے نا لا اکراہ فی الدین، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے ہیں کہ حق اور گمراہی جب کی واضح ہو گئی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے تو اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ تو یہ جو شخص ہے طاغوت کا انکار کرے گا، تو طاغوت یہاں سے مراد ہے شیطان، طاغوت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہے۔ اور جتنے بھی جو غیر جو ہے بت ہے، بت پرستش ہے، اور جتنے بھی اسٹیچوز ہوتے ہیں، جتنے بھی تمام طرح کے معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور ابلیس اور طاغوت، یہ سب کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ طاغوت کے معنی کیا ہے؟ شیطان کے ہے۔ طاغوت کے معنی ہے جو مطلب کہ ہر وہ سرکش اور طاقت قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی چلوائے، وہ طاغوت ہے۔ یہاں سے سیدھی سی مطلب بات، نارمل سی بات، کامن سی بات، طاغوت یہاں پہ مراد کیا ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان، اور شیطان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اللہ کے سوا لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، جو اسٹیچوز ہے، جو بت ہیں، وہ سارے کے سارے چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی کوئی طاغوت کا انکار کرے گا نا، آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو عبادت شروع ہوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی، تو بھٹکانے والا کون تھا نا؟ شیطان تھا نا۔ تو جو بھی کوئی شیطان کا انکار کرے گا نا، جو گمراہی کا انکار کرے گا، تو پھر اس نے جب وہ ایمان لے آیا تو تحقیق اس نے کیا تھام لیا؟ ایک مضبوط کھڑا، بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور وہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے تمام شریکوں اور بتوں اور تمام معبودان باطل کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی عبادت پر شیطان دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے، تو پھر صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے، تو صدق دل سے اسی نے ایسی چیز کو تھام لیا جس کا ٹوٹنا نہیں ہے۔ یعنی کہ توحید جو ایسا کڑا ہے، ایسا مضبوط کڑا ہے جس نے اس کو تھام لیا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کبھی میٹرو پہ بیٹھے ہیں نا، میٹرو جو ہے، اور یا پھر جو بس ہوتی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا مطلب رنگ ہوتا ہے جو چھت کی طرف لگا رہتا ہے نا، تو کڑا ہوتا ہے۔ جب انسان اس پہ چڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو سیٹ نہیں ملتی تو پھر وہ کھڑا رہتا ہے نا، تو پھر وہ جب وہ چلنے لگتی ہے بس یا ٹرین، تو پھر وہ ایک رنگ ہوتا ہے، پکڑے رہتا ہے، تو پھر وہ پکڑے کیا ہوتا ہے؟ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ حالانکہ لڑکھڑاتا ہے، گرتے گرتے بچتا ہے، لیکن پھر کیا وہ رنگ اس کو اتنی مضبوط اس کو پہنچا دیتا ہے اس کی منزل تک کہ اس کو وہ گرنے نہیں دیتا ہے۔ تو بس یہ توحید بھی کیا ہے؟ ایک مضبوط کڑا ہے۔ جس شخص نے توحید کے کڑے کو تھام لیا تو نہیں ہوگا اس کا ٹوٹنا، نہیں ہوگا اس کا چھوٹنا، جس نے توحید کو جو ہے تھام لیا۔ توحید کو تھام کے جس نے بھی انسان نے جو مضبوط کڑے کو تھام لیا، تو یہاں پہ بالعروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط کڑا جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید ہی عروۃ الوثقیٰ ہے، یعنی مضبوط سہارا ہے۔ جس نے بھی اس کو تھام لیا تو لن انفصام لہا، نہیں ہوگا ٹوٹنا اس کا۔ اور کیا ہے؟ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک تعالیٰ
خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کا تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی وہ اپنے معاملے میں ثابت قدم رہے گا اور صراط مستقیم پر گامزن رہے گا۔ تو جس نے بھی یہ مضبوط کڑا تھام لیا تو پھر وہ اس راستے پر استقامت کے ساتھ صراط المستقیم پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہماری آخری سانسوں تک توحید کے راستے پر قائم و دائم رکھے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت کرے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں اور وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ دوست ہے، یہاں کہا جا رہا ہے تمہارے جو دوست ہیں نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص اس کی رضا اور خوشندی کی پیروی کرے گا اور اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جس کا دوست ہوتے ہیں نا تو پھر کیا ہے اس کو ہدایت کے راستے پہ پہنچا دیتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ولی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے نا، اکثر لوگ انسان اسی میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میرا تو کوئی دوست نہیں ہے، ہم تو بالکل تنہا ہے، میری زندگی میں کوئی فرینڈز نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، جو تھے وہ چھٹ گئے اور یہاں چلے گئے اور وہاں چلے گئے، آج ہم بالکل تنہا ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ولی، اللہ جو ہے تمہارا دوست ہے ان لوگوں کا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، مددگار ہے، کارساز ہے اور دوست ہے۔ وہ مومنوں کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کے کاموں کو بناتا بھی ہے اور ان کو نیک انجامی تک بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اس قدر مہربان ہے نا کہ خاموش انداز میں ہماری بگڑی بھی بنا بھی دیتا ہے، ہماری آرزوؤں کی تکمیل بھی کرتا ہے، ہمارے مسائل کو حل بھی کرتا ہے، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے، مگر ہم اللہ کی اس مدد اور جو ہے نصرت سے بالکل غافل رہتے ہیں، بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمارے کاموں کو بنانے والا جو ہے کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمارا پروردگار کیا ہے؟ ہماری ہر بات، ہماری ہر مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کرتا ہے؟ کفر سے اور شرک سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، اور یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے اور لے جاتا ہے کدھر؟ الی النور، نور کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دوست ہوتا ہے نا تو ان اپنے دوستوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، چاہے وہ اندھیرے، دیکھیں آپ اندھیرے کے لیے یہاں پہ کیا آیا ہے؟ جمع کا صیغہ آیا ہے، اور نور کا جو صیغہ آیا ہے وہ واحد کا ہے، یعنی کہ اندھیرے دنیا میں بہت ہیں، مصائب کے اندھیرے ہیں، مشکلات کے اندھیرے ہیں، اور جو یہاں پہ جس اندھیروں کی بات ہو رہی ہے وہ شرک اور کفر کے اندھیرے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندھیرے ہیں اور جہالت کے اندھیرے ہیں۔ لیکن جب اللہ کسی کا دوست ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نکالتا ہے، اندھیروں سے نکال کر لے کے جاتا ہے اجالوں کی طرف، اجالے کی طرف لاتا ہے۔ تو جو نور ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور نور سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ۔ ہدایت جس کو مل جاتی ہے، جسے قرآن کریم کی نور مل جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو ہدایت مل گئی۔ جس نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا اور اس راستے میں ڈٹ گیا اور علم جس کے پاس آ گیا تو وہ کیا ہے؟ الی النور، نور کی طرف وہ آ گیا۔ تو نور سے کس کی تشبیہ ہے؟ علم کی تشبیہ ہے، اور ظلمات سے تشبیہ کس کی ہے؟ جہالت کی تشبیہ ہے۔ نور کیا ہے؟ توحید ہے، ہدایت ہے۔ ظلمات کیا ہے؟ جہالت ہے، کفر ہے، شرک ہے، باطل معبود ہے سارے کے سارے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ راستہ صرف ایک ہے،
اور جبکہ اندھیرے بہت سارے ہیں، جو گمراہی کے راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں نا، ان سارے دھرموں کو آپ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کتنے سارے دھرم، کئی سو دھرم، ان دھرموں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کو سب حق پہ بنایا ہے؟ صرف اور صرف اسلام، اور ایک ہی جو ہم سب کا جو اسلام ہے، الحمدللہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ لیکن کتنے لوگ اس پہ آ پاتے ہیں اور ایمان لا پاتے ہیں؟ خود مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ ہی اس سے دور ہے، علم سے دور ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنی گمراہی بڑھ گئی ہے، گمراہی اس قدر زیادہ ہے کچھ کہنے کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا دوست ہوتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دوست بن جاتے ہیں، اور اس کو ایمان، اس کو جو ہے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اس میں ایمان کیا ہے؟ شرط ہے۔ جو بھی ایمان لاتا ہے، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے، جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو بھی توحید پر ڈٹ جاتا ہے، جو بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ کی بات ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہیں؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن لوگ بہت سارے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ طاغوت ہیں۔ طاغوت یعنی کہ شیطان ہے، بت ہے، اور تمام جو ہے جتنی بھی اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت ہیں۔ اور جو ہے یخرجہم من النور، وہ نکالتے ہیں ان کو اجالوں سے، الی الظلمات، اور لے کے جاتے ہیں اندھیروں کی طرف۔ تو جو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، تو وہ کفر کرنے والے جب دوست بناتے ہیں نا، طاغوت کو دوست بناتے ہیں، شیطان کو دوست بناتے ہیں، تو شیطان کی دوستی کہاں لے کے جاتی ہے؟ انسان کو اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ جو شیطان کو دوست بنانے والے، جو کفر کرنے والے ہیں، اور پھر جب شیطان دوست بن جاتا ہے تو پھر کہاں لے کے جاتا ہے؟ اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نکالتا کس سے ہے اس کو؟ ہٹاتا کس سے ہے اس کو؟ نور سے، نور سے ہٹا کے اس کو لے کے جاتا ہے اندھیروں کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک عام انسان، ایک عام مسلمان جب قرآن اور سنت سے دور رہتا ہے نا، جب اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے، تو اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، جو ہر وقت اس کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ مومن قرآن و سنت کے ساتھ لگا رہتا ہے، تا عمر جڑا رہتا ہے، تو پھر اس کا ساتھی اللہ ہو جاتا ہے، اس کا ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، سلیکٹ کریں، انتخاب کریں، چنیں کس کو آپ پسند کریں گے، جو آپ کا اچھا چاہتا ہے کہ جو آپ کا برا چاہتا ہے۔ تو جو اچھے اور برے دوست کی جو تمیز ہے آج ہمارے نرسری کلاس میں پڑھنے والے چھوٹے بچوں کو بھی ہے نا، لیکن آج افسوس ہے امت مسلمہ پر کہ اس نے تو دوست بنایا ہی نہیں اللہ کو، اس نے تو دوست بنایا ہے طاغوت کو، شیطان کو، ہے نا۔ اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے۔ اس نے سب کچھ دیا، ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، ہر نعمت دی اللہ نے، بن مانگے اس نے ہمیں سب کچھ دیا، اور ہم اپنے دوست کو، اپنے رب کو، اپنے معبود کو نہیں پہچانتے، ہر وقت اس کی نافرمانی کرتے، ہر وقت اس کی جو ہے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہم اتنے خود غرض ہیں کہ ہم نے اپنے دوست کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو ظلم کرتے ہیں، اللہ پر ظلم کرتے ہیں، اور غیر اللہ کے آستانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ کیا اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اللہ کو دکھ نہیں ہوتا؟ ایسا دوست جس نے ہمیں سب کچھ دیا، بغیر مانگے ہر چیز اس نے دے دی ہم کو، اور ہم نے اپنے دوست کو کیا دیا؟ ایک نماز پڑھتے ہیں نا، وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، الفاظ اتنے خراب، اتنے گڑبڑ کہ ہمیں خود اپنے کانوں سے سننا، ہمیں اپنی آیتیں نہیں اچھی لگتی ہیں۔ کیا کیا ہم نے؟ ہماری تو دوڑ دھوپ سب کچھ ہر وقت دنیا ہے، اور ہمارے دوست نے تو ہم کو ہر چیز دی، ہدایت بھی دے دی، قرآن کریم تک پہنچا بھی دیا، اور ہم نے کیا کیا بدلے میں؟ صرف ناشکری، صرف ناشکری نا، صرف ظلم کیا اللہ کے ساتھ اور ناشکری کی، کبھی شکر نہیں ادا کیا۔ اور ہمیں قرآن و سنت کا راستہ نہیں پسند آتا، اور ہم خود سلیکٹ کرتے ہیں طاغوت کا، باطل معبودوں کا سلیکٹ کرتے ہیں،
باطل معبودوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں نور راس نہیں آتا، ہمیں قرآن و سنت کا راستہ راس نہیں آتا. ہم کدھر چلے جاتے ہیں؟ اندھیروں کی طرف. اللہ کے نور قرآن اور سنت کو چھوڑ کر، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر انسان اندھیروں کی طرف چلا جاتا ہے. تو اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی ہیں. یہی لوگ کیا ہوں گے؟ آگ کے ساتھی. جنہوں نے بھی اللہ کے نور کو چھوڑا اور اندھیروں کی طرف جائیں گے تو وہ سارے کے سارے کدھر جائیں گے آخرت میں؟ اصحاب النار، آگ والے ہیں. آگ میں چلے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں پڑے رہیں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہی اس میں پڑے رہیں گے. ان کے لیے اس میں خلدگی ہے، ہمیشگی ہے، نہ ہی نکلنا ہوگا ان کا اس میں سے. کیونکہ ایک شرک پہ مرنے والا انسان ہمیشہ اس کے لیے کہاں ہے خلدگی؟ اس کے لیے کہاں ہے؟ جہنم کی خلدگی ہے. اس پہ مہر لگ گئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں پڑا رہے گا. تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دوست بن جائے، ولی اور مددگار بن جائے، اور ہم سب کی حفاظت کرے طاغوت سے، اور ہماری آخری سانسوں تک اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دوست رہے، اور قیامت کے دن بھی ہمارے وہ دوست ہوں اور آخرت میں بھی ہمارے دوست ہوں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.